ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. 1431 ہجری کے شہ محرم کی بارگاہ شاہ چند چراغ میں آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. سرنامہ کلام میں کلام پاک کا مشہور سورہ تلاوت کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ارشاد رب العزت ہے کہ مجھے عصر کی قسم ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں اور نقصان میں ہیں، صرف وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں اور حق اور صبر کی راہ پر چلتے ہیں. ضروری تھا کہ ایمان چونکہ پہلے متعارف کرایا گیا عمل صالح حق اور صبر سے پہلے، اس لیے مجسم دکھا دیا جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. لیکن ضروری تھا کہ ایمان تو سبھی قبول کریں گے، سب کے پاس ہوگا. ایمان کا منبع کیا ہے، ایمان کا مرکز کیا ہے، اس لیے کل ایمان دکھایا گیا کہ یہ کل ایمان ہے. اب ایمان اس کی محبت ہے. اگر کل ایمان سے محبت ہے تو پھر ایمان دل میں سچائیوں کے ساتھ اترے گا اور پھر وہ وہی کام کرے گا جو انسان کی روح کر رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ مادی جسم کے لیے ایمان کی طاقت ضروری تھی، اور پھر ایمان کے بغیر پورا دین کس طرح انسان قبول کر سکتا تھا. ایمان کی پختگی امن کے ساتھ، اور پھر جب ایمان ہے تو عمل صالح. کل ایمان کو اس لیے امت پہ پیش کیا گیا کہ تم جو کچھ بھی عمل کرو گے ہر اس عمل میں علی کامل ہیں. جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ انسان کے لیے آئیڈیل ضروری ہے کہ وہ جس مرکزیت کا کہاں مان رہا ہو، جس کے نقش قدم پہ چل رہا ہو اور جس سے محبت کر رہا ہو، وہ ہر اس صفت میں کامل ہو جتنی صفات انسان کے لیے واجب کی گئی ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تھوڑی سی سخاوت بھی ہو. سخاوت نہیں ہوگی تو حقوق العباد ادا نہیں ہوں گے. حقوق العباد واجب کیے گئے ہیں کہ تم اپنے معاشرے میں لوگوں کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کی مدد، اہل خانہ کی مدد، خاندان والوں کی مدد، برادری والوں کی مدد، اور پھر جتنی استطاعت ہو آگے بڑھتے جاؤ اور انسانیت کی خدمت کرتے جاؤ. تو اب ظاہر ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے کہ جسے اللہ نے عمل صالح کہا، نیک عمل کہا، تو اس کے لیے کس سے سیکھیں، کس کو دیکھیں. اس میں علی سے بڑھ کر کائنات میں ہمیں کوئی نہیں نظر آتا کہ جو
اپنی ضروریات کو موقوف کر کے اپنی روٹی کوئی نہیں دیتا، اپنے حصے کے رزق کے ٹکڑے کسی اور کو دے دے، اپنے کپڑوں سے اچھے کپڑے غلام کو پہنا دے۔ لیکن یہ ساری صفات، عبادت ہو، سخاوت ہو، شرافت ہو، نجابت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شجاعت بھی ہو، ایثار بھی ہو، قربانی بھی ہو، اور وہ سب کچھ علی نے اپنا وقف کر دیا دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ علی کا ہر کام اللہ کے لیے۔ دیکھیے لوگ بحث کرتے ہیں، حکومت کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، علی کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ علی کو مشورے دیا کرتے تھے، ایسے کر لیجئے، ایسے کر لیجئے، ایسے کر لیجئے، فلاں کو منسٹر بنا دیجئے، فلاں کو گورنر بنا دیجئے، یہ کر دیجئے اور ایسے چلیے۔ تو علی کہتے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اور ایک جملہ کہا جس سے کہ میں، مولا کا تو خیر ہر جملہ ایسا ہے کہ دہرایا جائے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دل چاہتا بار بار ہم سوچیں اسی جملے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت مقرر کر دی ہے، ہم اسی سمت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے تھے بھئی یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، علی ایسے کر لیتے، علی یہ کر لیتے، علی یوں کیوں نہیں کیا علی نے؟ نہیں، علی کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت مقرر کی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے وہ جگہ مقرر کی ہے جہاں تک ہمیں جانا ہے۔ تو علی کا جو آخری ٹارگٹ ہے وہ حکومت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی دیکھیے حکومت کیا مطلب یہ کہ عرب کی حکومت، تو یہ کیا ہے، ایک ملک ایک جزیرے کا آدمی بادشاہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، علی نے بتایا کہ اعلان میرے لیے یہ ہوا کہ علی ولی ہیں۔ ولی کہتے ہیں دو عالم کے حاکم کو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ ولایت کہتے ہیں معبود کی جہاں جہاں حکومت ہے، یعنی اللہ کہاں نہیں ہے، جہاں جہاں اللہ کی حاکمیت ہے اسے کہتے ہیں ولایت۔ اور ولی تین ہیں قرآن کے مطابق، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ تو جو اللہ کی حکومت ہے وہی محمد کی حکومت ہے، وہی علی کی حکومت ہے۔ اب آپ کون سی حکومت کی باتیں کرتے ہیں؟ اس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، تو اب ماننے والوں کو صرف یہ ماننا ہے اتنا سا کہ یہ مان لو کہ جب اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، تو جہاں جہاں عالمین ہے وہاں وہاں محمد ہیں، جہاں جہاں محمد ہیں عالمین میں وہاں وہاں علی ہیں۔ کتنا چھوٹا سا سیدھا سادہ عقیدہ ہے، اسی کو ولایت علی کہتے ہیں۔ لوگوں نے ولایت علی کو جنجال بنا دیا ہے، اس کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ خود سمجھ لیجئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے لفظ ولایت ایسا تھا کہ جب انگریز یہاں ہندوستان میں آئے تو وہ انگلینڈ کی حکومت پوری دنیا میں کہتے سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، تو اس کا نام انگریزوں نے رکھا تھا ولایت۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ولایت۔ لندن کا پرانا نام ولایت ہے۔ تو جہاں سورج نہ ڈوبے اس کو انگریز کہے یہ ولایت ہے، تو پھر علی کی ولایت یہ نہیں ہوگی کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے، علی کی ولایت یہ ہوگی جہاں سورج نہ ہو سورج کو پلٹا لیا جائے۔ تو اس میں حرج کیا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ علی کی حکومت وہاں وہاں ہے جہاں جہاں رب کی حکومت ہے، ایک ہی ہے حکومت، حکومت ایک ہی ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اللہ نے یہ اعلان کیوں کیا کہ میں ولی، رسول ولی، علی ولی؟ تو پھر اگر یہ آپ کو اعتراض کرنا ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ کہیے انی جاعل فی الارض خلیفہ کیا ہے؟
خود ہی حکومت کرتا زمین پہ، آدم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو آئیڈیل دینے کے لیے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر جس کو بنایا ہے وہ تمہارا جیسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان بات بات میں پلٹ کے کہتا یہ ہم سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ فلاں میں بھی تھا، یہ فلاں میں بھی تھا۔ اور یہ ترکیب حکومت نے کی، ہر دور کے بادشاہوں نے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات نکل پڑی کہ معاذ اللہ آدم سے خطا ہوئی۔ یہ بات کہاں سے نکلی اور کیوں نکلی کہ آدم سے خطا ہوئی؟ یہ بادشاہوں نے نکالی۔ جب کوئی بادشاہوں پہ اعتراض کرتا تھا یہ کیا کرتے ہو تم، خطا کی تم نے، یہ دین کے خلاف ہے جو کام کر رہے ہو، تو کہتے تھے ارے ہمارے بابا آدم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم تو عام انسان ہیں۔ یہ یہاں سے بات نکلی، آدم سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یہ بات نکالی گئی تاکہ نبی میں خامی نکالی جائے، اور پہلی خامی آدم میں نکالی گئی، اور اس کے بعد تو پھر چھوٹ پڑ گئی، اور نوح میں اور ابراہیم میں اور یہاں بھی اور یہاں بھی، اور یہاں تک کہ سرکار تک بات آ گئی۔ لیکن جب علی کی حکومت کا زمانہ آیا تو کوفے کے بازاروں میں کوڑا لے کے نکلتے تھے اور اعلان کرتے تھے اگر کوئی انبیاء کے رتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو علی کا کوڑا ہوگا اور اس کی پشت ہوگی۔ اس طرح وقار انبیاء کو علی نے قائم کیا۔ یہ سیرت پیغمبر کو بچایا ہے علی نے، تاکہ کسی نبی پر اعتراض نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ کسی نبی سے غلطی ہو گئی۔ اب جس کو خطا کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں میرے بچے اور جوان کہ آدم کو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس طرف نہ جانا، آدم چلے گئے، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ خطا نہیں کہتے، خطا ایک الگ چیز ہے، ترک اولا۔ اولا کیا ہے؟ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور کہا جائے ایک یہ رومال ہے اور ایک یہ ٹیشو ہے، اب اس میں بہتر کیا ہے، اچھا کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کی عقل کو کرنا ہے کہ زیادہ کارآمد کیا ہے، اور آپ ایک چیز پسند کر لیں، بعد میں بتایا جائے کہ اس میں اولا کیا ہے۔ مثلا آپ کے بھئی ٹیشو زیادہ ہے، یہ زیادہ پسینے کو جذب کر لیتا ہے جلدی، رومال میں پانی دیر میں جذب۔ آپ نے ٹیشو لے لیا، جب آپ نے لے لیا تو میں نے کہا کہ ٹیشو تو ابھی ختم ہو جائے گا، رومال چلے گا 1-2 مہینے، یہ اولا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ کپڑا، یہ اولا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب آپ نے لے تو لیا تھا ٹیشو، بعد میں آپ کو پتہ چلا یہ رومال لینا چاہیے تھا، یہ اولا ہے۔ تو رومال لینا خطا ہے نہ ٹیشو لینا خطا ہے؟ ضرورت کی دونوں چیزیں، ضرورت دونوں سے پوری ہو جائے گی، نہ یہ خطا ہے نہ یہ خطا ہے۔ آدم نے بہتر کو چھوڑ کے اس سے کمتر چیز لے لی، یہ کوئی خطا نہیں ہے۔ اولا کو ترک کر دیا، اور اولا کیا ہے؟ مولا۔ رسول نے غدیر میں پوچھا تھا میں اولا بھی تصرف ہوں یا نہیں، یعنی وہاں سے آپ کا انسان کا ذہن بنایا گیا کہ جب بھی پسند کرنا ہمیشہ اولا پسند کرنا۔ انسانی ذہن بنایا گیا کہ دیکھو آدم سے سیکھو، اولا پسند کرتے تو بہتر تھا، ترک کیا اولا کو۔ اب جب پوچھا گیا معصوم سے کہ پھر یہ ہے کیا، دنیا میں کوئی مثال دیجئے کہ یہ جو کام آدم سے ہو گیا اس کی مثال، تو معصوم نے سمجھایا آئینہ لے لو، آئینہ، اور آئینے کو قریب لا کے منہ سے بھاپ دو، چشمہ صاف کرتے ہیں نا، منہ کے قریب لا کے بھاپ دے کے پھر صاف کر دیتے ہیں بھاپ سے، منہ کی بھاپ سے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب آئینے پہ تم منہ سے سانس لوگے تو اس پہ بھاپ آئے گی اور تھوڑی دیر میں ہوا سے اڑ جائے گی، تو وہ جو آئینے پہ تھوڑی دیر کے لیے دھبا پڑا تمہارے منہ کی بھاپ کا، اتنا سا آدم سے کام ہوا تھا، اور پھر آئینہ صاف ہو گیا۔ اور مثال لے لیجئے، مثلا میں کالی شیروانی پہنے ہوئے، اس کا سب سے بہترین مظاہرہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بھی سفید دھبا نہ آئے،
لیکن اگر کہیں پر ذرا سی سفیدی لگ گئی تو عیب پیدا ہو جائے گا، شیروانی کالی رہے گی. یا آپ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سفید رہے. اگر میں قلم سے انک آپ کے سفید شرٹ پہ ایسے چھڑک دوں تو وہی قمیض آپ اتار کے دوسری پہنیں گے. کیوں بھائی سفید ہے پہنے رہو؟ نہیں، انک گر گئی اس پہ. یعنی ایک قطرہ بھی کالے کا اگر سفید پہ لگ جائے تو تھوڑا سا مایوب سا لگنے لگتا ہے. بس آدم کا معاملہ اتنا ہی سا تھا. نبوت تھی، نبی تھے، بہتر تھا کہ ترک نہ کرتے اولا کو. سمجھے نا؟ یہ سکھاتے سکھاتے 1,24,000 انبیاء کے ادوار سے گزر کے پھر غدیر میں کہا میں اولا ہوں، تمہارے نفسوں سے اولا ہوں. سب نے کہا ہاں بالکل آپ اولا ہیں. کہا اگر اولا ہوں تو پھر میں تمہارا مولا ہوں. پھر سب نے ووٹ دے دیا، اور مولائیت کا ووٹ جب رسول کو مل گیا تو اپنے سارے ووٹ علی کو دے کر کہا جس جس کا میں مولا پھر اس کا یہ علی مولا. کس طرح مولائیت کو سمجھایا. مولا ولی کو کہتے ہیں. مولا کے معنی نہ بھائی ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ صحابی ہے. مولا ولی کو کہتے ہیں. ولی کائنات کے بادشاہ کو کہتے ہیں. علی کائنات کے بادشاہ ہیں، یعنی روحانی دنیا میں علی کی سلطنت کا سارا کام چل رہا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. یعنی یہاں تک علی نے کہا کہ بارش جو فرشتہ کرتا ہے، ایک ایک فرشتہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے، میرے اذن کے بغیر اپنی جگہ سے ایک سوت نہیں کھسک سکتا. اسی کو کہتے ہیں ولایت. یہی ولایت ہے. یہ ہم مان رہے ہیں، اس میں کسی کا نقصان کیا ہے؟ نہ کسی کی زمین چھن رہی ہے، نہ کسی کی حکومت چھن رہی ہے، نہ کسی کا نام آ رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. ہم یہ مان رہے ہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں. یہ ہمیں ماننے دیجئے، اس میں ٹانگ کوئی نہ اڑائے. بھئی اس لیے یہ سارے بیانات ہوتے ہیں. اس کے مظاہرے علی نے بار بار کیے اور رسول اللہ نے دکھا دیے کہ ہر منزل پر رسول اللہ علی کے لیے ہر موقع پر ایک حدیث بیان کرتے تھے. ایک حدیث بیان کرتے. جب علی جانے لگتے تھے تو حدیث، جب علی آنے لگتے تھے تو حدیث. اگر یہ لاکھوں حدیثیں پیغمبر نہ سناتے تو یقین کیجئے کہ ہم تک اگر 100 ہوتی تو ایک بھی نہ پہنچتی. لاکھوں پر یہ ہوا کہ صحیح بخاری میں کل 3 آئیں. اتنی بڑی بخاری 3 جلدیں. مولا علی کی حدیثیں پیغمبر سے بیان ہوئی وہ 3 ہیں بس. تو یہ 3 ہی بہت ہیں. اس لیے کہ اس میں اہم ترین جو ہے بخاری کی حدیث وہ یہ کہ کل علم دوں گا مرد ہو. یہی ایک کافی ہے. یہی ایک کافی ہے. یہی ایک کافی. اسی طرح مسلم میں، اسی طرح ترمذی میں، اسی مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کتابیں اور تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سب میں یعنی 5-5 10 سبھی نے بیان. اب چھوڑتے کیسے؟ چند سبھی نے کہ بھئی اتنی حدیثیں پیغمبر نے علی کے بارے میں کہی ہیں تو ایک آدھ تو لے ہی لو. وہ جو ایک آدھ لی ہیں وہی ایسی کمال ہیں کہ اسی پہ 1400 سال سے ہماری خطابت وہ اسی سے چل رہی. اس لیے کہ 1-2 حدیثیں بھی علی کی بیان کی جائیں تو برسوں گزر جائیں اور شرح نہ ختم ہو. اور بعض باتیں تو بالکل سامنے کی ہیں کہ جو بچے بھی آرام سے سمجھ لیں کہ اسلام میں آپ پلس لگاتے جائیں. پلس سمجھتے نا، جوڑنے کے لیے 2 اور 2 پلس 2 4 ہو گئے. اسی طرح آپ جوڑ کے دیکھ لیں. شب ہجرت پلس علی، بدر پلس علی، احد پلس علی، خندق پلس علی، خیبر پلس علی، حنین پلس علی، فتح مکہ پلس علی. اب اس کو یوں کر لیجئے، شب ہجرت مائنس علی کیا بچا؟ بدر مائنس علی کیا بچا؟
احد مائنس علی کیا بچا؟ خندق مائنس علی کیا بچا؟ خندق میں کیا بچے گا اگر علی کو ہٹا لیجئے؟ خندق ہی رہ جائے گی. کیا رہے گا پھر تاریخ اسلام میں؟ کیا رہے گا؟ اس لیے کہ ایسی لڑائی ہے یہ کہ جہاں علی کو ہٹا نہیں سکتے. پورا ایک میدان ہے اور اللہ نے اب تک وہ میدان باقی رکھا ہے. حالانکہ جتنی بھی اسلامی یادگار تھیں عرب میں وہ سب رد و بدل ہو گیا، اس میں تبدیل ہو گئے، کہیں عمارت بن گئی، کہیں کچھ ہو گیا. لیکن یہ چونکہ پہاڑ کی وادی میں میدان ہے اسی طرح اب تک ہے، وہاں کچھ بنے ہی نہیں چونکہ مدینے سے باہر ہے. تو حج کرنے کے بعد جب میں مدینے آیا مکے سے تو بھائی سب نے کہا چلو خندق کا میدان دیکھیں جہاں احزاب کی لڑائی لڑی گئی. پورا سورہ ہے سورہ احزاب قرآن میں جس میں یہ لڑائی بیان ہوئی ہے. تو میدان بھی دیکھا، پورا میدان دیکھا. پہاڑیاں ہیں، ایک طرف سے کھلا ہے اور 3 طرف سے پہاڑیاں ہیں، بہت اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں. اس کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تقریباً وہاں 7 مسجدیں بنی ہیں اور 2 تو میدان میں ہی بنی ہوئی ہیں اور کچھ پہاڑیوں پہ. ایک طرف کی پہاڑی پر اگر ادھر سے جائیں تو الٹے ہاتھ کو جو پہاڑی ہے اس پہ ایک رسول اللہ کی مسجد ہے، اسی کے پاس سلمان فارسی کی مسجد ہے، مسجد سلمان فارسی. وہاں پر پوچھا کہ بھائی مسجدیں یہاں کیوں بھائی؟ پتہ چلا کہ جہاں جہاں جس کا خیمہ لگا تھا وہاں پر بعد میں خلفاء نے مسجدیں بنا دی تھیں. ترکی کے خلفاء نے، ان کی جب سعودی حکومت تھی تو سلمان کا جہاں خیمہ لگا تھا وہاں سلمان. دوسری طرف بالکل اپوزٹ جو پہاڑی ہے اس پہ مسجد علی ہے اور مسجد فاطمہ. اس طرح یہ سمجھیے کہ 7 مسجدیں وہاں ہیں. سبا مسجد کہلاتی ہے، سابے کہتے ہیں 7 کو عربی میں. اس کی زیارت کی، 2 رکعت نماز ہر مسجد میں پڑھی. پھر اس سچویشن کو دیکھا کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی یاد کرو اس وقت مسلمانوں کہ جب تم چاروں طرف سے گر گئے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ آسمان سے بھی لشکر اتر رہے ہیں اور زمین سے آدمی ابل رہا ہے. ادھر لشکر ادھر لشکر، پہاڑیوں پہ لشکر ادھر لشکر، بیچ میں مسلمان. اب کیوں اتنے لشکر کیوں ہیبت ناک آ گئے تھے؟ اس کی وجہ اس کو احزاب کہتے ہیں. لڑائی کو خندق کی لڑائی کو کہتے ہیں احزاب. احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع ہے. احزاب جیسے آپ بولتے نا حزب اختلاف نے یہ کہا، یہ سنتے نا آپ میڈیا پہ خبر آتی حزب اختلاف کا بیان، حزب اختلاف کا لیڈر. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت بن جاتی تو وہ پارٹیاں جو الیکشن ہار جاتی ہیں وہ ساری اکٹھا ہو جاتی ہیں اور وہ اسمبلی میں بیٹھتی ہیں حزب اختلاف. اب یہ بھی آ رہی تھی نا نیوز کہ اگر پیپلز پارٹی کے وزراء کو استعفے دینے پڑے تو یہ بھی پٹی چل رہی تھی کہ حزب اختلاف میں بیٹھے گی. اب یہ نہیں پتا کہ اگر وہ بیٹھے گی تو حکومت کس پارٹی کے پاس ہوگی، یہ نیوز میں نہیں تھا. مطلب شوق سب کو یہ کہ جو حکمراں ہو وہ حزب میں بیٹھے. ہم بیٹھ چکے، اب ان کی باری ہے. تو حزب اختلاف میں بیٹھانے کا شوق ہے سب، ادھر بیٹھو جا کے. تو حزب اختلاف جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مقابل میں سامنے بیٹھتا ہے. اب جتنی پارٹیاں پیغمبر سے ہاری تھیں 4 ہجری تک سارے دشمن شکست کھا کھا کے بھاگ چکے تھے. وہ سب اکٹھا ہوئے، آپس میں میٹنگیں ہوئی اور کہا بھائی اکیلے تو محمد کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اب ہم سب مل کر لشکر تیار کریں. اس میں ابو سفیان بھی مل گئے، مکے والے بھی مل گئے، یہ بھی مل گئے، وہاں کا کافر یہاں کا کافر وہاں کا کافر، سارے قبائل مل گئے. اور اب جو وہ چلے مضبوط ہو کے تو سارے تمام قبائل مل کر یلغار کرنے مدینے پہ آ گئے. یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے. اسی سال امام حسین کی آمد ہے شعبان میں، اور شعبان میں آئے ہیں اور رمضان میں یہ لڑائی ہوئی.
یعنی مولا کی برکت سے، علی کے بیٹے کی برکت سے یہ جنگ فتح ہوئی ہے۔ اچھا، سردیوں کا زمانہ تھا، یہ جیسی سردی پڑ رہی ہے سمجھیے بس عرب کی سردی کچھ ذرا اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ کھلا میدان ہوتا ہے تو میدان میں زیادہ سردی ہو جاتی ہے۔ اب اس سردی کے زمانے میں وہاں رسول اللہ سب کو لے کے گئے، پورا مدینہ خالی کر دیا کہ سب چلے، رکے گا کوئی نہیں مدینہ، سب ساتھ چلیں، چاہے لڑنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ نے کبھی تلوار چلائی ہو یا نہ چلائی ہو، چلنا سب کو ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک بہانہ کرتے تھے، ہماری عورتیں ہیں، حضور نے کہا سب عورتیں چلیں، سب کی بیویوں کو بھی لے گئے اور اپنی بھی بیویوں کو لے گئے، تو ایک پورا کیمپ خواتین کے لیے لگایا گیا، اور اس کے چاروں طرف حصار کیا گیا، اور اس میں حسان بن ثابت کا پہرا لگا کہ آپ خواتین کی طرف جو کیمپ ہے اس کا پہرا دیں گے کہ پیچھے سے کافر نہ آ جائے۔ اچھا، اب وہ راستہ ادھر جو دوسری طرف تھا اس طرف کافر تھا، تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیج کے یہ دیکھا کہ پورا محمد کا جو کیمپ لگا ہوا ہے فوجی، تو اس میں کدھر کدھر سے جانے کی گنجائش ہے۔ وہ دو جاسوس جو تھے وہ بھٹکتے ہوئے پیچھے کی طرف جو آئے تو خواتین کے خیام جدھر لگے تھے ایک ادھر آ گیا، وہ آ کے وہاں پھنس گیا۔ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہاں یہ خواتین کا کیمپ ہے۔ اس طرف تھے حسان بن ثابت، یہ تھے شاعر، انہوں نے کبھی تلوار چلائی نہیں تھی، شاعری کرتے تھے، حضور کی تعریف کرتے تھے میدان جنگ میں، رجس لوگوں کو لکھ کے دیتے تھے تو وہ رجس پڑھتے تھے لوگ ان کے لکھے ہوئے، ڈیوٹی ان کی تھی۔ اب حضور کی پھپھی جناب صفیہ بھی ساتھ، چونکہ سارے گھر والے سب آئے تھے، جناب فاطمہ بھی اس لڑائی میں آئی تھیں، خیمے میں سب موجود تھے، ازواج مطہرات بھی سرکار کی سب آئی تھیں۔ تو جناب صفیہ نے خیمے سے دیکھ لیا کہ ایک کافر پیچھے آیا ہوا ہے اور کچھ جائزہ لے رہا ہے وہ، تاکہ پیچھے سے حملہ کرے اور وہ جا کے بتا دے۔ تو صفیہ نے پکار کے کہا کہ بھئی وہ حسان تمہیں یہاں مقرر کیا ہے رسول اللہ نے، دیکھو تو ایک کافر ادھر سے آ گیا ہے۔ تو حسان کہنے لگے مجھے لڑنا وڑنا نہیں آتا، میں اس کے مقابل نہیں جاؤں گا، یہ مجھے مار ڈالے گا تو کیا ہوگا، مجھے تلوار چلانی نہیں آتی۔ تو اس وقت جناب صفیہ نے، جو کہ حضور کی پھوپھی ہیں، سرکار کی پھوپھی ہیں، حضرت علی کی پھوپھی ہیں، انہوں نے خیمے میں جا کے مولا علی کی تلوار اٹھائی، کیا اور اس کا سر کاٹ لیا۔ جناب صفیہ نے اس کا سر کاٹ لیا، اور سر کاٹ کے جو کافروں کا کیمپ تھا اس میں اچھال دیا، وہاں ہڑبونگ مچ گئی کہ شاید ادھر سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا، تو سارے کافر دور ہٹ گئے جو خواتین کا کیمپ تھا۔ تو اب ادھر رسول اللہ ظاہر ہے کہ اپنے خیام میں ہیں جس طرف لشکر ہے، اور یہاں رات بھر ایک خلفشار یہ مچا ہوا ہے کہ تمام مسلمان، یہ جو لفظ میں اب بیان کروں گا سب قرآن میں ہے، تاریخ میں الگ ہے لکھا تفصیل، لیکن اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ بھائی یہ عالم تھا تمہارا، قلوب الحناجر، تمہارے قلب جو تھے وہ تمہارے حلق میں آ کے اٹک گئے تھے، لشکر کے خوف سے تم کانپ رہے تھے، اور تمہاری آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں، اور یوں تم نچا رہے تھے دیگوں کو، حیران ہو رہے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو، کیا عالم تھا تمہارا جب کافروں نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا تھا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن اتار کے کہہ رہا، کہو ان سے، کہو اس وقت کیا عالم ہوا تھا احزاب میں تمہارا۔ یہ سب کیوں سنا رہا ہے اللہ؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ تاکہ یہ احسان دھرے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اگر اس کو ہم بات کو بنا نہ دیتے علی کے ذریعے تو تمہارا عالم کیا ہوتا۔ یعنی سب باتیں صرف اس لیے بیان کی گئی تاکہ اللہ علی کی فضیلت بیان کرے اور مسلمانوں پر احسان جتائے علی کا۔
یہ ہے پورے سورے کا مطلب کہ جو سورہ اترا ہے احزاب کے نام سے، اور اس میں صرف یہی سب بیان کیا گیا کہ وہ سب آ کے رسول اللہ کے خیموں میں لپٹ کے رسول اللہ کے دامن کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ رسول اللہ نے کہا بھائی اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، کچھ کرنا ہے۔ جب ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں اور ہم تعداد میں بھی کم ہیں، یہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور اب تو سب ایکا کر کے آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو سلمان فارسی اٹھے، کہا رسول اللہ اگر آپ ہمارے مشورے کو قبول کریں تو ہم ایک بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا بالکل بتاؤ کیا بات ہے۔ سلمان نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ایران میں جو جنگیں ہم نے دیکھی ہیں تو ہمارے ایران میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر دشمن گھیر لے چاروں طرف سے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں شپون مارے اور رات کو حملہ کر دے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ رات میں اندھیرے میں مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور یہ اچانک خیموں پہ حملہ کر دیں، تو ایران میں یہ قاعدہ ہے کہ جہاں لشکر ہوتا ہے اس کے چاروں طرف خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ خندق کو پار کر کے رات میں دشمن آنے نہ پائے۔ رسول اللہ نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا ہے اگر ایران میں ایسا ہوتا ہے، تو چلو بھائی سب لوگ باہر نکلو۔ اب سردی، حضور نے کہا بھائی سب مل کے خندقیں کھودو، میں بھی کھودوں گا، اور جہاں جہاں مسلمانوں کا لشکر اس کے چاروں طرف چوڑی چوڑی خندقیں کھود لو۔ اب صاحب رات بھر، صبح ہو گئی، دن بھر پھاوڑے کدالیں اور خندقیں کھودنے لگی، اس لیے اسے کہتے ہیں جنگ خندق۔ اچھا عرب والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خندق کھودی جاتی، تو پہلی بار سلمان کے کہنے سے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے خندق بھی کھودی جاتی ہے، خندقیں کھود گئیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ محنتی ہوتا ہے، کوئی کم محنتی ہوتا ہے، کچھ نے زیادہ پھاوڑے اور کدالیں چلائیں تو چوڑی چوڑی کھود لیں، کچھ بیچارے بیچ میں تھک گئے ہوں گے تو ان کی خندق چوڑی نہیں ہو پائی ہوگی، وہ پتلی رہ گئی ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، اس لیے کہ صبح کو جب کافر سارے اٹھے انگڑائیاں لے لے کے اور گھوڑوں پہ سوار ہوئے کہ چلو اب حملہ کر دو محمد کے لشکر پہ، تو اب سردار بنا کے لائے تھے عمرو ابن عبد ود کو، اور جو عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا اس کے 7 عدد ساتھی اس کے برابر کے شجاع تھے، پورا کیمپ لے کے چلتا تھا سارے، تو جتنے بھی 7 عدد پہلوان تھے وہ اس کے ساتھ گھوڑوں پہ سوار ہوئے۔ اب مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو سب خیمے کے اندر آ گئے ان کی آمد دیکھ کر، اس لیے کہ جو کچھ کریں رسول اللہ کریں، اب ہم کیا کریں۔ اور کافر اطمینان سے وہاں بیٹھیں کہ یہ 7 کافی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے یہ ایک عمرو ابن عبد ود جو ہے یہی کافی ہے، وہ اسی کے اوپر ناز سے آئے تھے کہ بھائی یہ کافی ہے ہمارے لیے اور یہ سب کچھ لشکر فتح کر لے گا۔ اور اس میں صرف ایک ٹارگٹ تھا کہ 2 کے سر پہلے کاٹنا، ایک محمد اور ایک علی، اور اگر 2 سر آ گئے تو یہ سارا اسلام کا قصہ آج ختم ہو جائے گا۔ گویا اسلام کا قصہ ختم کرنے آئے تھے، جب محمدی نہ رہیں گے اور علی نہ رہیں گے تو اسلام کیا رہے گا اور دین کیا رہے گا اور مذہب کیا رہے گا اور قرآن کیا رہے گا اور نماز کیا رہے گی اور روزہ کیا رہے گا اور ہم سب کیا رہیں گے اور یہ مسجدیں کیا رہیں گی، یہ سب کہاں ہوتا اگر اس دن سب کچھ خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن ہے 63 اسلامی ملک ہیں روئے زمین پر، جہاں نہیں بھی ہیں تو عیسائیوں کے ملک میں بھی مسجدیں ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ اگر اسی دن عمرو ابن عبد ود اور اس کے ساتھی سب کچھ ختم کر دیتے تو ہوتا کیا ہوتا روئے زمین پر۔ یہی اللہ اس سورے میں جتا رہا ہے مسلمانوں کو کہ سوچو کیا ہوتا اور کیا ہوا تھا۔ اس لیے اس سورے کو اس نظریے سے پڑھنا چاہیے، سمجھے نا، دیکھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ جو آیا تو اس نے دیکھا چوڑی چوڑی خندقیں کھدی ہوئی، خوب ہنسا، تو سب نے کہا یہ کہاں سے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا؟ تو عمر ابن عبد ود نے کہا تمہیں نہیں معلوم، ایک ایرانی بھی محمد کے ساتھ صحابی ہے، یہ اس نے مشورہ دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں معلوم۔ یہ جو خندقیں کھودی ہیں، اب سب کہنے لگے اب ہم اس طرف پار جائیں کیسے اور حملہ کریں کیسے؟ تو عمر ابن عبد ود نے
پورا چکر لگایا دیکھنے کے لیے کہ پتلی کہاں سے ہے خندق. اب وہ ایک جگہ نظر آیا کہ چوڑائی کم ہوئی, تو وہ کوئی تھک گیا ہوگا, اس کی چوڑائی کم رہ گئی ہوگی, وہ وہاں پر پتلا تھا. اب اس نے دیکھا یہ یہاں پر ذرا سا یہ خندق پتلی ہے. اس نے ساتوں ساتھیوں سے کہا اپنے گھوڑوں کو ایڑ دے کر پیچھے کی طرف لیتے چلو, اور ایک بار یعنی ریورس گھوڑے پیچھے کی طرف امڑنے کیے. سب نے پیچھے گھوڑے ہٹائے اور ایک دم پیچھے ہٹا کے اب جو لجاموں کو کھینچا اور کھینچ کر گھوڑوں کو اب جو چھوڑا تو تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے اتنی چھلانگ لگا کے خندق کے اس پار. عمر بھی ادھر, ساتھی بھی ادھر, سب ادھر آ گئے. اور جب آ گئے تو اب سامنے رسول اللہ کا خیمہ تھا سب سے بڑا. جاتے ہی عمر نے اپنا نیزہ لیا اور ایسے کھینچ کر رسول اللہ کے خیمے پر نیزہ پھینکا کہ رسول اللہ کے خیمے میں جا کے نیزہ گڑ گیا, پورا خیمہ ہل گیا اس کے نیزے کی آمد سے. اتنی طاقت کے ساتھ اس نے نیزہ پھینکا, اور پھینکنے کے بعد اس نے آواز دی نکلو مسلمانوں, ہے کوئی تم میں بہادر, باہر نکلو. اور ایک عجیب بات اس نے کہی, اس نے کہا بھائی مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر تم فتح پاتے ہو تو تم کہتے ہو ہم مجاہد ہیں, اور اگر تم مخالف کے ہاتھ سے مر جاتے ہو تم کہتے ہو ہم شہید ہیں. تو تمہیں تو دونوں طریقے سے جنت ملتی ہے, فتح کرتے ہو جب بھی جنت ملتی ہے اور مر جاتے ہو جب بھی جنت ملتی ہے. آؤ باہر نکلو, یا مجھے مار لو یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ. مجھے مارو گے تو مجاہد ہو, میرے ہاتھ سے مرو گے تو شہید ہو, تو گھبرا کیوں رہے ہو, آؤ. دیکھیے اس نے دو بڑے ایسے کام کفر کے کیے اور دونوں میں اس نے عقیدوں پہ حملہ کیا. یعنی رسول کے خیمے پہ نیزہ مارا, یہ رسالت کا عقیدہ. دوسرا عقیدہ جنت کا عقیدہ, جہاد اور شہادت کے عقیدے کو للکارا. یعنی اس نے عقیدے کو للکار کے بتایا کہ ہمیں اسلام سے دشمنی جو ہے وہ شریعت سے نہیں ہے, عقیدوں سے دشمنی ہے. وہ دن آج کا دن, آپ سے جو دشمنی ہے وہ عقیدے کی ہے, اپنا ہو یا پرایا, سارا معاملہ عقیدے کا ہے. اور عقیدے ہی پہ سوال ہوتے ہیں, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں. تو کافر جو ڈرتے تھے وہ اسلامی عقیدوں سے ڈرتے تھے. تو چونکہ اس نے رسول کے خیمے پہ حملہ کیا تھا اس لیے سرکار نے اپنے پورے لشکر کو مخاطب کیا اور کہا کون ہے جو اس قلب کا ترجمہ ہے کتا, اس قلب کی زبان کو جا کر پتہ کر دے. کون ہے؟ یعنی رسول اللہ نے بتایا کہ جو رسالت کے گھر پہ حملہ کر دے, رسالت کے گھر پہ حملہ کر دے. آپ نے بتایا کہ جائے اور اس کی زبان کو قطع کر دے. اب یہاں پر سارا معاملہ جو ہے, لڑائی کا نام جنگ کا ہے جنگ خندق, اور خندق ہے اہم چیز. اور مسلمانوں نے رمضان میں روزہ رکھ کر سحری کے وقت سے کھودنا شروع کیا اور دن بھر کا روزہ بھی گیا, اسی محنت میں ہوا, اور سردی بھی تھی. اتنی محنت سے خندق کھودی کہ کیوں کھودی؟ کافر ادھر نہ آنے پائے, اور آ گئے. تو خندق کھودنے کا فائدہ, خندق کیوں کھودی؟ ضائع ہو گیا معاملہ. اس لیے کہ جب آ ہی گئے وہ تو پھر خندق کا کیا نہیں. خندق کا معاملہ جو ہے وہ جناب علی وہ کچھ اور ہے. خندق رسول اللہ نے کافروں کے لیے نہیں کھدوائی,
وہ تو آ ہی گئے. خندق جو کھدوائی وہ بھی سورہ سے ہی پتہ چلا، اس لیے کہ سورہ احزاب یہ کہہ رہا ہے کہ سب نے کہنا یا رسول اللہ آج تو گئے، آج تو گئے، اور یا رسول اللہ ہم کو اجازت دے دیجئے ہم مدینے چلے جائیں، ہم کو مدینے جانے دیجئے. تو سب جانے کی فکر میں تھے کہ نکلنے آج. اور آج تو یہ کلمہ بھی قرآن نے دہرائی دیا، آیت میں رکھ دیا کہ سب نے کہا آج تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا اور اس کے رسول نے بھی دھوکہ دیا. یعنی سارا عقیدہ اسلام کا اس لڑائی میں ختم ہو گیا تھا، نئے سرے سے پورا دین بنانا تھا. تو اب اسلام کا سفر نہیں شروع ہو رہا تھا، اب ایمان کا سفر شروع. اب ایمان کا سفر. تو اب چونکہ سب جانا چاہتے تھے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بھی کہیں گے جانے دو، تو خندق اللہ نے پہلے اپنے نبی سے کھدوا دی. کہنے کو نام سلمان کا آ گیا تاکہ کوئی مسلمان بھاگ کر نہ جا سکے مدینے، اس لیے چاروں طرف خندق کھد گئی. لیکن ایک بات کہیں گے کہ جب رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر رک بھی گئے تو سب لڑیں گے نہیں، تو روکنے کا فائدہ، روکنے کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ جواب دیں گے مسکرا کر کہ بات یہ ہے کہ بدر میں، احد میں، ہر لڑائی میں سب بھاگ لیے، کسی نے میرے شیر کو لڑتے نہیں دیکھا. آج پوری امت کو روکا ہے کہ دیکھو کل ایمان کل کفر سے لڑتا کیسے. لڑتا کیسے؟ آج رک کے لڑائی دیکھو. اور پھر چاہا کہ سب اللہ کے شیر کو لڑتے دیکھیں. اس لیے جب اس نے آواز دی محمد بھیجو کسی کو، سناٹا. اللہ کہہ رہا ہے عالم یہ تھا جیسے سروں پہ طائر بیٹھ گئے. اب یہ طائر آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاؤں میں دیہاتوں میں جو بھینسیں ہوتی ہیں ان کے سروں پہ آ کے کوے بیٹھ جاتے ہیں. یہ محاورہ ہے عربی کا بھی اردو کا بھی. اور وہ کوے جو آ کے بیٹھتے ہیں وہ بھینس کے کان میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ چن چن کے نکالتے ہیں. تو بھینس کو پتا ہوتا ہے کوا جو میرے سر پہ بیٹھا ہے وہ میرا کان صاف کرنے آیا، میں سر اگر ہلاؤں تو یہ اڑ جائے گا. اس لیے جیسے ہی کوا بیٹھتا ہے بھینس چپ بیٹھا رہا کان صاف کر. اسے کہتے ہیں محاورہ جانوروں کے سر پہ پرندوں کا بیٹھنا. تو جیسے بھینس خاموش ہو جاتی ہے کوے کو سر پہ بٹھا کے، یہی عالم مسلمانوں کا تو سب کے سروں پہ طائر بیٹھے، ہل ہی نہیں رہے تھے. اور رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ بھائی کوئی ہے تم میں جو اس کا جواب دے. سناٹا. اور پہلو میں حضرت علی جیسے ہی وہ آواز دیتا تھا بھیجو، تو علی فوراً کہتے تھے یا رسول اللہ انا لہو. انا لہو کا کیا مطلب؟ یا رسول اللہ اس کے لیے میں ہوں. یہ نہیں کہتے تھے میں جاؤں مجھے اجازت دے، ہر بار کہتے تھے یا رسول اللہ اس کے لیے میں ہوں، انا لہو. اور رسول اللہ بازو دو. پھر پکا کون جائے گا؟ علی کہتے انا لہو. 3-4 بار ایسے ہی ہوا اور علی کو خاموش کیا. آخر میں ایک آواز آئی یا رسول اللہ اس کے مقابل آپ کہاں بھیج رہے ہیں، کون جائے؟ کہ کیوں؟ کہا رہے یہ بہت بہادر ہے. ایک بار یہ قبیلے میں جا رہا تھا رات کو، ہم بھی ساتھ میں تھے قبیلے میں، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ڈاکو نے حملہ کیا تو اس نے اونٹ کا بچہ اٹھا لیا ایک ہاتھ پر، اس کو سپر بنا لیا. یہ بہت بہادر ہے، اس کے مقابل تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا. تو اب اس کی تعریف بھی ہو گئی کتنا بہادر ہے. اگر یہ جملے نہ آتے تو پتہ کیسے چلتا علی نے مارا کس کو؟ کسی بزدل کو نہیں مارا علی نے.
کسی کمزور سے علی نہیں لڑے. اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ عربوں میں ہی سے کوئی تعریف کر کے بتائے کتنا بہادر ہے. اور جب دیکھ لیا کہ کوئی تیار نہیں ہوا تو پھر آپ نے خود کہا علی اٹھو. اور جب علی اٹھے تو یہ شان اس لڑائی میں ملتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے علی کی کمر باندھی، یعنی سپاہی بنا کے تیار کیا، اپنے ہاتھ سے کمر میں تلوار لگائی اور اپنا ہی لباس اس دن علی کو پہنایا تھا جیسے شب ہجرت پہنایا تھا. اور اس کے بعد امامہ سر پہ جو رکھنا چاہتے تھے تو باہر آ کے رکھا. اور حد یہ ہے کہ اپنی نالین بھی علی کو اپنے ہاتھ سے پہنائی، تسمے بھی خود ہی لگائے. جب تیار کر لیا، مجاہد بنا چکے، باہر آ گئے تو سر پہ امامہ رکھ کر باندھا سر کے اوپر، انداز سے کہ لڑنے کے لیے جس طرح امامہ باندھا جاتا ہے. تو سلمان نے کہا پورا لباس آپ نے خیمے میں پہنایا، تلوار کمر میں خیمے میں لگائی، لیکن امامہ باہر آ کے رکھا. کہا تاکہ سب دیکھ لیں امامہ ہم عربوں کا تاج ہے، تاکہ ہمارے بعد اس کے اوپر لڑائی نہ ہو، یہ علی کا ہی ہے. سب دیکھ لیں کہ یہ علی کا ہے. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ نے اعلان کیا اور کہا کہ دیکھو آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے. کل کفر کے مقابل، چونکہ کل وہ سب احزاب جمع ہوئے تھے تو سارا کفر ایک جگہ جمع تھا اور ان کا دار و مدار عمرو ابن عبد ود پر تھا، تو کل کفر اس کے اندر تھا. ایک درود پڑھ لیں. تو اب یہاں سارا ایمان جو تھا، قوت ایمانی، وہ علی میں تھی، اس لیے کہ سب کی نظر علی پر تھی. کل ایمان جا رہا ہے. اور چلے تو پیدل چلے، گھوڑے پہ نہیں بٹھایا، پیدل گئے علی. تو ایک بار ایک بہت بڑے عالم تھے خطیب اعظم، جو کہ خطابت کے بانی ہیں، آج سے کوئی 100 سال پہلے، 125 برس پہلے، خطیب اعظم سبط حسن صاحب اللہ کا مقام ہو، دکن میں بادشاہ کے سامنے تقریر کر رہے تھے نظام کے. تو یہ واقعہ پڑا تو بادشاہ نے تقریر رکوا کے پوچھا کہ کیوں، کیا گھوڑا نہیں تھا؟ پیدل کیوں بھیجا؟ کیا اسلام کے لشکر میں کوئی گھوڑا نہیں تھا؟ تو انہوں نے تقریر روک کے جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں، گھوڑے تو تھے، لیکن چونکہ کہا تھا کل ایمان جا رہا ہے، تو اگر گھوڑے پہ بٹھاتے تو کل ایمان میں گھوڑا بھی شامل ہو جاتا. اس لیے پیدل بھیجا. گئے علی، رجز ہوا، نام پوچھا گیا، اس کو پتا چلا. اس نے کہا کہ بھائی تم علی ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہاں. کہا تو تم ہم سے کیوں لڑنے آئے ہو؟ ہماری تو ابو طالب سے بہت دوستی تھی. علی نے کہا تو جھوٹا ہے، کفر اور ایمان میں کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. جھوٹ بولا. اس نے کہا بھائی تم ہمارے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے، جو بھی ہمارے مقابل آیا ہے ہر ایک مارا گیا، اور جو میرے ہاتھ سے مرتا ہے پہلے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، 3 باتیں اس کی پوری کر دیتا ہوں. اگر تمہیں مانگنا ہے تو 3 باتیں مانگ لو اس سے پہلے کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ. علی نے کہا اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا نہیں، ہم تو لڑنے آئے، تم سے کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا. کہا واپس کیسے جائیں گے؟ عورتیں ہمارے اوپر ہنسیں گی، عرب کی عورتیں ہنسیں گی، ہم واپس کیوں جائیں؟ کہا اچھا تیسری بات مان لے، میں پیدل ہوں، تو گھوڑے سے اترا، تو بھی پیدل ہو جا. اس نے کہا ہاں یہ تمہاری تیسری بات مانے لیتے ہیں. لیکن بہادر تھا تو اس کو تو رسول تو کرنا ہی تھا. یہ پورا اتر آیا گھوڑے سے، اور اترتے اس نے تلوار کو گھمایا اور گھما کے ایک وار کیا. وار جو کیا تو گھوڑے کے چاروں پیر ایک بار میں 7 کاٹ دیے. یہ واحد لڑائی ہے جس میں علی نے اپنے مقابل پر، علی 3 طریقے کے وار کرتے تھے میدان جنگ میں، صرف 3 وار کرتے تھے. چوتھا وار علی نے اس میں استعمال کیا ہے جنگ خندق میں. وہ 3 واروں کی قسمیں بتا دوں آپ کو. پہلا وار علی جو کرتے تھے وہ کہلاتا تھا طول کا وار. طول کا وار ایک تھا، عرض کا وار ایک تھا، سیفی کا وار. جو عرض کا وار علی کرتے تھے وہ اس طرح
کے مقابل کے سر پہ لاتے تھے ذوالفقار اور وہاں سے مارتے تھے اور 20 سے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے ذوالفقار کو زمین تک لاتے تھے. یہ تھا طول کا وار. اور عرض کا وار یہ تھا کہ کمر سے ہاتھ مارتے تھے اور جب کمر کٹتی تھی تو 2 حصے برابر ہوتے تھے اوپر نیچے کے, اور جسم جو تھا وہ اوپر کے حصے کو اس طرح الگ کرتے تھے علی کہ نچلے حصے پہ رکھا رہتا تھا. جب تک گھوڑا نہ ہلے وہ گرتا نہیں تھا. یہ عرض کا وار تھا. اور سیفی کا وار یہ تھا کہ ترچھا ہسلی کی ہڈی سے چلتے تھے اور ترچھا وار جب کرتے تھے جنیوں کا تو ترچھا کٹتا تھا. اس میں آدھا بدن ادھر گرتا تھا اور آدھا ادھر. لیکن چوتھا وار علی نے اس لڑائی میں کیا اور اس کے بعد وہی چوتھا وار جب دوسری بار کیا ہے تو جنگ جمل میں کیا تھا. وہ آنے والی کسی تقریر میں عرض کر دیں گے. علی نے عمر پہ جو وار کیا, پہلا وار جوابی جو کیا وہ پیروں پر کیا اور ایک ہی وار میں گھٹنے سے دونوں پیر کاٹ دیے, جبکہ یہ وار علی کم استعمال کرتے تھے اور پہلی بار دیکھا گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی علی نے جواب دیا کہ تو نے بے زبان جانور کے پیر قطع کیے. یہ اس کا جواب ہے. یعنی بنی ہاشم کو گھوڑوں سے کتنی محبت تھی کہ کافر نے اپنے ہی ساتھی کو جس نے اس کی خدمت کی تھی اس کے پیر کاٹ دیے. اب جو گھٹنے کاٹے تو گر گیا. جب گر گیا تو اب دیر کیا تھی سر کاٹنے میں؟ علی جا کے سینے پہ سوار ہو گئے کہ گلا کاٹ لیں. اس نے بے ادبی کی. بے ادبی جو کی اس نے اپنا لعاب دہن علی کی طرف پھینکا. جیسے ہی اس نے لعاب دہن پھینکا علی سینے سے ہٹ گئے اور ٹہلنے لگے. اب وہ پڑا ہوا ہے علی ٹہلے. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس بات کو اتنا خوبصورت بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت جب علی ٹہلنے لگے تو عمر ابن عبد بود نے پکار کے کہا, اے شجاعوں کے شہباز, تم نے مجھے تڑپتا ہوا کیوں چھوڑ دیا؟ ارے کاٹ لو نہ میرا سر تاکہ میری مصیبت ختم ہو جائے. اس طرح مولانا روم نے بیان کیا کہ پھر علی نے جواب دیا کہ تو نے بے ادبی کی, مجھے غصہ آ گیا تیری اس حرکت پہ. اگر اس وقت میں تیرا گلا کاٹتا تو اس عمل میں جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں میرا غصہ شامل ہو جاتا, جبکہ میں میدان جنگ میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں. میں نے نہیں چاہا کہ میری ذات اس میں شامل ہو. میں ہٹ اس لیے گیا تاکہ میرا غصہ ختم ہو جائے. پھر میں تیرا سر کاٹوں. تھوڑی دیر کے بعد, اچھا جب یہ سارا معاملہ میدان جنگ میں یلغار کا ہوا اور اس طرح مقابلہ ہوا, اتنی مٹی اٹھی, اتنی گرد اٹھی کہ دونوں چھپ گئے. نہ عمر نظر آ رہا تھا نہ علی نظر آ رہے تھے, اور گرد کے پردے کے پیچھے یہ لڑائی ہو رہی تھی. اسی وقت رسول اللہ نے دیکھا کہ سارے لوگ خیمے میں بیٹھے. جب سے عمر نے للکارا تھا کوئی باہر نکلے ہی نہیں تھا. جب علی کو رخصت کیا تھا تو سب باہر آئے تھے, پھر اندر سب چلے گئے. رسول اللہ بھی اندر چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے. تو اس وقت دیکھا سب یہیں بیٹھے, لڑائی دیکھنے کوئی نہیں جا رہا. تو اب کیا کرتے؟ ظاہر روکا اس لیے تھا کہ علی کو لڑتے دیکھیں. تو اعلان کیا رسول اللہ نے کہ آج علی کی فتح کی خبر جو سب سے پہلے لائے گا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے حجرے میں سب سے پہلے جائے گا. اب جب اس نے کہا تھا کہ آؤ ہمیں مارو اور جنت میں چلے جاؤ, یا ہمارے ہاتھ سے مر کے شہید ہو جاؤ, جنت لے لو, تو وہ مہنگی جنت اور یہ تھی سستی جنت. صرف دیکھنا تھا اور دیکھ کے بتا دینا تھا اور جنت فوراً مل جائے. سب خیمے سے باہر نکل گئے, پورے خیام خالی ہو گئے. باہر آئے, میدان میں جگہ تلاش کی. کوئی کھجور پہ چلا, کوئی ببول پہ چڑھا اور کوئی ٹیلے پہ چڑھا, اور جس کو جگہ نہیں ملی اس نے کہا بھئی آدھی آدھی جنت بانٹ لیں گے, تم اپنے کاندھے پہ ہمیں چڑھا, تاکہ دکھائی تو دے کہ علی نے فتح کیسے پائی. اب عجیب منظر ہے میدان جنگ میں, سب بس لڑائی دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا خوبصورت جملہ جناب سیدہ نے خطبہ دیتے ہوئے, جب آپ نے خطبہ دیا فدق کا, تو اس میں ایک خوبصورت جملہ کہا. اور یہ ٹکڑا مولا علی کے فضائل جہاں پہ بی بی نے بیان کیے وہاں پر یہ ٹکڑا ہے کہ آپ فرماتی ہیں
کہ یہ بتاؤ کہ جب کبھی بھی میدان جنگ میں جنگ کی آگ بھڑکی تو میرے بابا نے تم سب کو بچا لیا اور میرے شوہر کو اس جنگ کی آگ میں ہمیشہ بھیج دیا. ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا تم اس احسان کو بھول جاؤ گے کہ تم کو بچایا اور علی کو آگے کر دیا ہر لڑائی میں؟ اور تمہارا یہ عالم تھا کہ ہر لڑائی میں جب میرے بابا علی کو بھیجتے تھے تو تم یہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں بناتے تھے، آج تو علی نہیں بچیں گے، آج تو علی کی لاش آئے گی. تم خوش ہوا کرتے تھے. آج تو جو مقابل میں ہے وہ علی کو مار ڈالے گا. تم یہ تمنا کرتے تھے کہ علی کی لاش میدان جنگ سے آئے، لیکن جب بھی میرا شوہر میدان جنگ سے واپس آیا تو ہمیشہ فاتح آیا، فاتح آیا. اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ وہ دن یاد کرو احزاب کی لڑائی میں جب تم چاروں طرف سے گھر گئے تھے تو بابا نے میرے شوہر کو بھیجا تھا. اور جب علی نے فتح پائی تھی، اس جملے کے لیے احمد دی خطبے کا یہ ٹکڑا بی بی کا سنایا، کہتی جناب زیادہ جب فتح پا کر علی آئے تو تم سب علی کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے مسلمان عید کا چاند دیکھتے ہیں، جیسے مسلمان عید کا. تو سب یوں دیکھ رہے. اب ظاہر فتح کی خبر لے کے آنی تھی تو اب سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی علی لڑ رہے ہیں، علی لڑ رہے ہیں، علی لڑ رہے ہیں. اب جب گرد ہٹی تو منظر یہ تھا کہ عمر کا سر کٹ چکا تھا. علی سر کاٹ کر ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور ایک ہاتھ میں عمر ابن عبد ود کا سر، ذوالفقار سے تازہ لہو کی بوندیں، سر سے بھی خون ٹپک رہا ہے، اور علی چلے ذوالفقار اور دشمن کا سر لیے ہوئے. اب یوں چلے کہ رکتے تھے اور پھر چلتے تھے، سینے کو نکال کے چلتے تھے، چہرے کو بلند کر کے چلتے تھے. تو کسی نے کہا علی کیسے چل رہے ہیں، علی کیسے چل رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں؟ یہ پوچھیں گے رسول اللہ سے کہ علی اس طرح کیوں آ رہے ہیں. اب علی اب جب دیکھ لیا کہ بھائی مقابل تو گیا اور سر آ رہا ہے، بھاگے سر، پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم. لکھنؤ کی تہذیب کے لیے مشہور ہے، کہتے ہو پہلے آپ ٹرین چھوٹ جاتی تھی. یہاں الٹی تھی تہذیب، پہلے ہم. اب خیمے میں پہلے ہم، تاکہ پہلے ہم خبر سنائیں. دوڑتے بھاگتے آپ تیز، اور مٹی اڑ رہی ہے، چہرے لال ہو رہے ہیں کہ جلدی سے رسول اللہ کے پاس پہنچ جائے. سلمان گئے ہی نہیں، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے. اتنی دیر میں سب آئے اور سب نے چاروں طرف سے شور مچا، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے. بڑے اطمینان سے رسول اللہ نے کہا بھائی ہمیں معلوم ہو گیا کہ علی جیت گئے. سب نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ تو خیمے میں تھے، ہم خبر لائیں پہلے، ہم خبر لائیں پہلے. ہم کہنے ہمیں سلمان نے سب سے پہلے بتا دیا. آپ سب سلمان کے پیچھے پڑ گئے. سلمان تم تو باہر گئے ہی نہیں تھے، تمہیں کیا پتا کہ علی جیت گئے؟ ابھی تو علی راستے میں ہیں. کہ مجھے کیا پتا، میں نے تو تمہیں بھاگتے ہوئے آتے دیکھا، تمہارے بھاگنے کے اسٹائل سے میں سمجھ گیا چہرے تمہارے خوش تھے. اس سے پہلے کہ تم آتے میں نے کہا وہ سب دیکھے بھاگتے آ رہے ہیں، علی جیت گئے، مبارک ہو مبارک ہو. جیت گئے. تو وہ حجرے والی جنت بھی سلمان لے گئے. سب سے پہلے انہوں نے ہی خبر سنا دی. علی آئے، لوگوں نے کہا دیکھیے اب کیا بات ہی کوئی نہیں ملی تھی کہ دیکھیے علی ایسے چل رہے ہیں. رسول اللہ باہر آ گئے، علی کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے کہا بھائی آج تو علی کی یہ چال اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. گل ایمان واپس آ رہا ہے فتح پا کر. بس عمر ابن عبد ود کا مرنا تھا کہ سب بھاگ لیے کافر. انہوں نے کہا لڑائی ختم ہو گئی، جس کے بلبوتے پہ آئے تھے وہی مارا گیا. چپکے چپکے سارے قبیلے نکل لیے. رات میں تو سارا میدان خالی ہو گیا، سب نکل لیے.
اور پھر رات میں ایک طوفان بھی آ گیا، اس سے گھبرا کے اور مسلمان سمجھے آسمانی عذاب آ گیا، وہ کافر یہ سمجھے آسمانی عذاب آ گیا، تو کافر بھاگ لیے صرف ایک کے مرنے سے۔ حالانکہ علی نے اس کے ساتھیوں کو بھی مارا، ان کو بھی مار لیا، جن کو لے کے آیا تھا مدد کے لیے ان کو بھی علی نے نہیں چھوڑا۔ اب جب سب بھاگ گئے، بھاگ لیے، تو وہاں سے جناب یہ خبر آئی کہ لاش تو ایسے ہی پڑی عمر ابن عبد ود کی، جبکہ اس کا قیمتی لباس بھی تھا، زیرہ بھی قیمتی تھی، کمر کا پٹکا بھی سونے کا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مقابل سب چیزیں لوٹ لیتا تھا، لباس اتار لیتا تھا، زیرہ اتار لیتا تھا، علی نے مڑ کے بھی اس کی لاش کی طرف نہیں دیکھا، سب چیزیں ایسے ہی اس کے جسم پہ رہیں۔ تو اس کے قبیلے والوں نے علی کو خط لکھا، اور خط میں لکھا، یا علی اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ عمر کی لاش میدان سے آ کے اٹھا کے لے جائیں۔ تو علی نے اس کا جواب کہلوایا، علی نے کہا جاؤ قبیلے والوں سے کہہ دو علی لاشوں کا کاروبار نہیں کرتا۔ اور جملہ سنیے، علی نے کہا جاؤ اس میدان سے کافر کی لاش اٹھا لے جاؤ، اس میدان سے کافر کی لاش۔ قبیلے والے آئے، لے گئے۔ اب جب لاش لے جا کے قبیلے میں رکھی گئی تو اس کی بہن عمر کی بھائی کی لاش پہ آئی، اس نے لاش کو دیکھا، کمر کا پٹکا، زرہ، ساری چیزیں موجود۔ اس نے وہیں پر اشعار کہے، اور اشعار میں یہ کہا میں تجھ کو روتی، بہن بھائی تجھ کو روتی، لیکن اب نہ میں تجھے روں گی نہ میں تیرا ماتم کبھی کروں گی، اس لیے کہ تجھ کو جس نے مارا وہ بڑا بہادر تھا، تیرے جسم کا لباس نہیں لوٹا، تیری لاش کو پامال نہیں کیا، قاتل قتل کرنے آیا تھا۔ مقتول کی بہن تعریف کر رہی ہے علی کی، اس لیے کہ وہ سخی ہے، وہ شجاع ہے، وہ سخی ہے۔ تو کفر بھی علی کی قصیدہ خوانی کرتا تھا، کیوں؟ علی کی صفات کی وجہ سے۔ تو اب جب کافر تعریف کر رہا ہے تو پھر اللہ اور اس کا نبی، جیسے ہی علی آئے سر کو نبی کے قدموں پہ ڈال دیا، عمر کے سر کو، اور جیسے ہی جھکے اور نبی نے گلے لگایا علی کو تو پھر ایک حدیث سنائی، کاش علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین سے افضل ہے، یعنی دو عالم میں اللہ کی جتنی عبادتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ساری عبادتوں سے علی کی ایک ضرب افضل ہے۔ جب ساری عبادتوں سے ملائکہ انبیاء سب حضور کی بھی عبادت سب کی شامل، اس میں جب ایک ضربت علی کی سب سے افضل ہے تو ساری ضربتوں کی افضلیت کیا ہوگی؟ سوچیا کیا عالم، کیا کہنا کہ کس طرح یہ لڑائی فتح ہوئی۔ اور اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ اگر کل ایمان کل کفر کا خاتمہ نہ کرتا تو کیا ہوتا، تو یہی ایک ہی علی کا احسان ایسا ہے کہ ہم جیو جان سے علی کو چاہیں، صرف ایک خندق کی لڑائی کو دیکھ کر اور سورہ احزاب کو پڑھ کر۔ اور جب علی جھکے تو جو عمر ابن عبد ود نے وار کیا تھا علی پہ پہلا، تو سر پہ ایک زخم آیا تھا، تو رسول اللہ کو وہ زخم نظر آیا، تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ پٹی باندھی اور کہا علی جہاں پہ یہ ضربت لگی ہے یہیں پر ایک بدبخت قبیلے بنی مراد کا تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا۔ پہلے سے خبر دی، یعنی رسول اللہ نے سب کی شہادتوں کی خبر پہلے سے دے دی، علی کی شہادت کی خبر دے دی۔
اور جس دن رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے سب سے آخر میں امام حسین سے ملے، اور امام حسین سے جب ملے اور گود میں لیا، امام حسین کو لپٹایا اور سر کو امام حسین کے جب اپنے سینے پہ رکھا تو کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا یہ سر کاٹا گیا ہے اور دربار میں حاکم کے پیش کیا جائے۔ ہر ایک کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا تھا۔ جناب عقیل کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے عقیل تم سے میں 2 وجہوں سے محبت کرتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ ابو طالب تمہیں بہت چاہتے تھے، اور دوسرے عقیل مجھے تم سے اس لیے بہت محبت ہے کہ تمہارا ایک بیٹا حسین کا سفیر بن کر جائے گا اور وہ بڑی مظلومی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور اس بیٹے کا تمہارے نام مسلم ہوگا۔ یعنی رسول اللہ نے جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ امام حسین بھی حضرت مسلم کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ امام حسین کی بہن رقیہ مسلم کو بیائی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اتنے شجاع، اتنے بہادر تھے مسلم کہ جتنے بنی ہاشم کے بچے تھے ان سب کو تلوار چلانا مسلم نے سکھائی تھی، ان سب کو تلوار چلانا مسلم نے سکھائی تھی۔ 4 بہادر ایسے تھے حسین کے پاس کہ اگر چاروں کو میدان جنگ میں بھیج دیتے تو پوری سلطنت میں سوائے ان 4 کے کوئی نہ ہوتا۔ ایک عباس، ایک محمد حنفیہ، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار اور ایک جناب مسلم۔ لیکن امام حسین نے اپنی اس طاقت کو تقسیم کر دیا، محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑ دیا، اور کہا عبداللہ ابن جعفر آپ تو ہمارے یہ مکانات جو ہیں یہ آپ کے حفاظت میں لے کے جا رہے ہیں، اور محمد حنفیہ تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں ایک بیمار بیٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں، سغرا کا خیال رکھنا۔ عباس کو ساتھ لیا، مسلم کو ساتھ لیا، لیکن جب مکے پہنچے تو عباس کو کوفے بھیج دیا۔ اب صرف عباس رہ گئے اور مسلم کوفے چلے گئے اور وہیں سے روانہ ہو گئے۔ جب مسلم کو بھیجا تو مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی ساتھ چلے گئے۔ 4 بیٹے تھے جناب مسلم کے، 2 بچے ماں کے ساتھ کربلا کی طرف چلے گئے، 2 بچے چھوٹے جو تھے وہ حضرت مسلم کے ساتھ کوفے چلے گئے۔ جناب مسلم کچھ دور گئے تھے پھر واپس ہوئے، کا دل چاہا آقا ایک بار اور آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ آپ نے فرمایا خوب آ گئے مسلم، آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ تاکہ میں بھی تمہیں دل بھر کے دیکھ لوں۔ خط میں لکھا تھا اہل کوفہ اگر تم نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ سمجھ لو کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ میرا معتمد ہے، یہ جو کچھ کہے اس کی بات کو سمجھنا اور ماننا۔ 40,000 آدمیوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن جب ابن زیاد آ گیا کوفے میں اور اس نے لوگوں کو بلا بلا کر قتل کرنا شروع کیا اور کوفے والے خوف زدہ ہونا شروع ہوئے، تو شام کی نماز میں مسلم نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ رات ہوتے ہوتے بے کس مسافر ہو گئے، کبھی اس گلی میں جاتے کبھی اس گلی میں جاتے، کوئی روادار ہی نہیں تھا گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ مسلم بے کس چلتے رہے، قبیلہ بنی حمدان کی طرف چلے گئے۔ اس محلے میں پہنچے، دیکھا سارے گھروں کے دروازے بند ہیں، لیکن ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے، اور ایک بوڑھی عورت کبھی گھر کے اندر جاتی ہے اور کبھی باہر آتی ہے۔ اسی جگہ پر جا کر زمین پہ بیٹھ گئے، عورت کبھی اندر آتی تھی اور کبھی باہر۔ ایک بار اس نے مڑ کے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ گھر نہیں، کہاں جاؤں؟ مسافر ہوں۔ کہ تیرا نام کیا؟
توआ میرا نام ہے۔ کہ تو بار بار باہر آتی ہے اندر جاتی؟ کہ میرا بیٹا دربار ابن زیاد میں گیا ہوا ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، وہ اب تک آیا نہیں۔ بلال اس کا نام، اب تک آیا نہیں۔ لیکن کہنے لگی توआ تو پھر تم یہاں مت بیٹھو، اس لیے کہ یہاں حاکم کی طرف سے کوفے میں اعلان ہے کہ باہر کے کسی آدمی کو نہ ٹھہرایا جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا گھر اجاڑ دیا جائے۔ تو آپ نے سر جھکا کر کہا کہاں جاؤں، گھر ہے تو لیکن مدینے میں ہے، اور سب عزیز رشتہ دار مجھ سے دور، نہ بھائی نہ بچے، بچے بھی ساتھ تھے دو، جانے کہاں بچھڑ گئے، کدھر نکل گئے ہیں، کہاں چھپے ہیں، کب آ کے ملیں گے۔ اس نے کہا کہ کہیں تم مسلم کے ساتھ تو نہیں آئے تھے؟ تو آپ نے سر جھکا کر کہا میں ہی تو مسلم ہوں، میں ہی تو مسلم ہوں۔ قدموں پہ گر پڑی کہ شہزادے آپ مسلم بن عقیل؟ کہاں میں ہی مسلم بن عقیل۔ ایک بار کہا گھر کے اندر آئیے، میں آپ کی خاطریں کروں گی، اگر آپ میرے در سے چلے جاتے تو میں جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاتے۔ شہزادے گھر کے باہر نہ بیٹھیں، اندر آئیں۔ جیسے ہی مسلم گھر میں گئے، فرش لگایا، مسند بچھائی، کہ اس پہ بیٹھیں، دوڑ کے گئی، پانی لائی، کھانا لائی۔ کب سے بھوکے تھے مسلم، نہ پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا، کھانے کو دل نہیں چاہا، تھوڑا سا پانی پی لیا، اور پھر کا پانی اور لا دے تاکہ میں وضو کر لوں، میں یہ رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مسلم نے جو مصلی بچھایا تو پوری رات تکبیروں میں اور تسبیح و تقدیس میں گزار دیے۔ صبح ہوتے ہوتے خبر ہو گئی کہ مسلم اسی گھر میں چھپے ہیں۔ توآ کے بیٹے نے جا کر بتا دیا ابن زیاد کو۔ صبح نمودار تھی کہ لشکر نے گھر کو گھیر لیا، چھتوں پہ سپاہی چڑھ گئے، پڑوس کے مکانوں میں کود گئے، وہاں سے کود کر توآ کے صحن میں کودے، باہر بھی سپاہی اندر بھی سپاہی، تلواروں کی جھنکاروں کی آواز۔ مسلم سمجھ گئے کہ ابن زیاد کا لشکر آ گیا۔ توآ دیکھتی رہی، مسلم نے کمر باندھی، کمر میں تلوار لگائی، سر پہ خود رکھا۔ جیسے ہی دیکھا کہ سپاہی بن گئے مسلم، جا کے دامن پکڑ لیا کہ شہزادے آپ اکیلے ہیں اور یہ ہزاروں ہیں، اگر آپ چلے گئے اور انہوں نے آپ کو مار ڈالا، میں مولا علی سے شرمندگی اٹھاؤں گی، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، آپ یہیں میرے گھر میں رہیں، میں حفاظت کروں گی۔ تو بے اختیار کا دعا، میں بنی ہاشم کی ایک فرد ہوں، ہماری زندگی کے کچھ اصول ہیں، اگر ہماری موجودگی میں کسی عورت کے گھر پہ حملہ ہو جائے ہمارے لیے باعث شرم ہے، تو عورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بے حرمتی کے لیے یہ سپاہی تیرے حجرے میں گھسائیں، اس لیے مجھے باہر جانے دے، مجھ کو باہر جانے دے، تو پردے میں بیٹھ۔ میں کہوں گا مسلم تمہیں کوفے کی ایک عورت کے پردے کا اتنا خیال ہے، کاش تم کربلا میں شام غریبہ کا منظر دیکھتے کہ رقیہ بی بی کے سر کی چادر کیسے چھینی گئی، سکینہ کے کان کے در کیسے چھینے گئے۔ مجھ سے فرمائش ہے کہ میں آج کی تاریخ پر مسلم کا ذکر کروں، تقریر میں ختم کر رہا ہوں، بعد کے ذاکر ہمارے مسائل کو مکمل کریں گے۔ دو چار جملے مجھ مسافر سے بھی سن لیجئے۔ ایک مسافر کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ باہر آ گئے مسلم، لشکر نے یلغار کی، مسلم نے تلوار نکالی، کہتے ہیں ایسے کوئی بہادر نہیں لڑا، میدان میں تو بہت بہادر لڑے، مسلم کوفے کی گلیوں میں لڑے، اور اس وقت لڑے کہ چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا،
چھتوں پر چڑھ گئے تھے سپاہی ابن زیاد کے، اور اوپر سے مسلم کے اوپر آگ جلا جلا کے پھینکتے تھے، مشلیں جلا کر پھینکتے، چاروں طرف سے مسلم کو پتھر مارتے تھے، نیچے والے نیزوں کا وار کرتے، تیروں کا وار کرتے، لیکن مسلم مارتے ہوئے کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، اور اگر کوئی مقابل آ جاتا گھوڑے پہ سوار تو اس کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے ایک ہاتھ سے اٹھا کر چھت کی طرف پھینکتے تھے، یہ نیچے سے جب جاتا تھا تو 10 کو لے کے گرتا تھا، اس طرح جب وہ گرتے تھے تو فضا میں ان کی گردنوں کو کاٹتے، ان کی کمر پہ وار کرتے۔ کوفے والے کہتے ہیں ایسی لڑائی ہم نے نہیں دیکھی، ایک تنہا کو اتنی بہادری سے لڑتے نہیں دیکھا۔ صبح لڑائی شروع ہوئی تھی، شام ہو گئی، لشکروں کے خاتمے ہو گئے، ابن اشعث بار بار ابن زیاد کو پرچہ لکھتا اور لشکر بھیج اور لشکر بھیج، تو ابن زیاد وہاں سے کہلواتا صبح سے شام ہو گئی، ایک آدمی سے لڑ رہے ہو، کتنے لشکر جا چکے؟ تو ابن اشعث کہتا کوفے کے بنی بقال کی لڑائی نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شجاع جوان لڑ رہا ہے، یہ علی کا بھتیجا لڑ رہا ہے، یقیل کا بیٹا لڑ رہا ہے۔ سب بیٹھے اور بیٹھ کر کہا مسلم کو ہم اس طرح فتح نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کہ آگے بڑھاؤ مسلم کو، لیکن آگے جا کر ایک گڈھا کھود دو، ایک گڑھا کھود دو، ایک کنواں کھود دو، اور اس کو گھاس سے پاٹ دو، اور اسی طرف لڑتے ہوئے مسلم کو لے کر آؤ تاکہ اس گڑھے میں گر جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا کہ گڑھا کھودا گیا، اس پہ چھپر ڈال دیا گیا، گھاس ڈال دی گئی، مسلم لڑتے ہوئے جب ادھر بڑھے تو اس گڑھے میں گر گئے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں اور کس طرح میں پڑھتا ہوں میں، لیکن اس وقت بہت مشکل ہے کہ میں اس طرح سمجھا کے پڑھوں جیسے میں کراچی میں پڑھتا ہوں۔ جب نشیب میں کوئی ہوگا اور سارے قاتل اوپر ہوں گے تو منظر یہ تھا کہ نیچے مسلم تھے کنویں میں، اور چاروں طرف سے نیزوں سے اگر مسلم ادھر جاتے تو ادھر کے نیزے والے مارتے، جب مسلم ادھر آتے تو ادھر کے نیزے والے مارتے، اور اس طرح مسلم کو زخمی کرتے گئے، کبھی پتھر مارتے تھے، کبھی آگ پھینکتے تھے، پھر رسیاں ڈال کر جیسے جانور کو باندھتے ہیں اس طرح مسلم کو باندھ لیا اور کنویں سے کھینچا، اور رسیوں سے کھینچتے ہوئے دارالامارہ لے کر چلے۔ جب دارالامارہ کے دروازے میں داخل ہوئے، مسلم نے دیکھا سامنے برتن پانی کے رکھے ہیں، کہا پیاسا ہوں، صبح سے لڑ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو۔ ایک گیا اور پانی لے کر آیا، کہا مجھے اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ جیسے ہی اس نے جام چہرے کے پاس رکھا، مسلم کے آگے کے دانت ٹوٹ کر پانی میں گرے، تو کہا آقا کیا اب میری زندگی سے پانی بھی اٹھ گیا؟ تو ایک آواز آئی بی بی کی، اے مسلم، زہرا تم سے یہ کہتی ہے حسین میرا پیاسا مارا جائے گا، کربلا کا ہر سپاہی پیاسا، تم کربلا کے ہی تو سپاہی ہو۔ مسلم سمجھ گئے اب پانی نہیں ہے نصیب میں، دربار میں داخل ہوئے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، کہا میرا امیر حسین ہے، میرا امیر کوئی نہیں ہے۔ یہی وقت ہے کہ جب میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلا دوں کہ اسی مقام پر آپ کے چوتھے امام اسی طرح زنجیروں میں باندھ کر لائے گئے تھے۔ یہی دارالامارہ تھا۔ جب سید سجاد آئے سر کو جھکائے ہوئے، آنکھوں کو بند کیے ہوئے، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا سید سجاد 1 مہینے پہلے تمہارے چچا مسلم یہاں پر آئے تھے، تو اس طرح آئے تھے کہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، لیکن سینے کو تانے ہوئے تھے، چہرے کو اٹھائے ہوئے تھے، چاروں طرف دیکھتے ہوئے کسی کو جھڑک دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، اور آپ تو شرم سے سر کو جھکا کے چل رہے، اسی خاندان کے آپ بھی ہیں؟ تو ایک بار سر اٹھا کر کا انصاف نہیں کیا۔ چچا مسلم جب آئے تھے ان کے ساتھ ان کی ماں بہنیں ننگے سر نہیں تھیں۔
اللہ اکبر۔ حسین کے بھائی مسلم کا ماتم، دو چار جملے سنیے اور گریہ کیجیے۔ ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کو اسی طرح باندھ کر دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، سر کاٹ کر سر ہمارے پاس لاؤ اور دارالامارہ کے دروازے پہ سر کو ٹانگ دو تاکہ کوفے والے دیکھیں اور خوف زدہ ہو، اور مسلم کی لاش کو چھت پر سے نیچے پھینکو۔ قاتل لے کر گیا، چھت پہ گیا، ہاتھ مسلم کے بندھے ہوئے تھے۔ ایک بار مسلم نے دیکھا کہ دیوار قریب ہے چھت کی، اس دیوار کی طرف دیکھا تو کوفے کے بازار میں لوگ چل پھر رہے تھے۔ ایک بار پکار کر کہا، اہل کوفہ کل عید منانے کی تیاریاں کر رہے ہو؟ کل تم عید مناؤ گے تو اپنے بچوں کو نئے کپڑے بھی پہناؤ گے؟ خیال رکھنا جب کل اپنے بچوں کو عیدگاہ میں لے کے جانا، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، عید کے دن انہیں بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے میں دعا کی حضرت مسلم نے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار یہ چاہتا ہوں کہ آخری بار حسین کا دیدار کروں۔ سر کٹنے سے پہلے اللہ نے جبریل امی کو حکم دیا کہ مسلم کی دعا قبول ہو، تمام زمینوں کو پست کر دو اور حسین جس راستے پر ہیں اسے بلند کرو تاکہ دارالامارہ کی چھت سے مسلم حسین کو دیکھے۔ مسلم نے ایک بار دیکھا کہ حسین کی سواری رواں ہے اور وہیں سے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ یہ جو آپ زیارت میں انگلی اٹھاتے ہیں یہ حضرت مسلم کی سنت ہے۔ جب حسین پہ نظر پڑی تو وہیں سے انگلی اٹھائی اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آواز حسین نے سنی، چلتے ہوئے گھوڑے کو روکا اور وہیں سے مسلم کو آواز دی، میرے بھائی تم پر بھی میرا سلام۔ گھوڑا بڑھا کر عباس و علی اکبر قریب آ گئے۔ کہا بابا کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا مڑ کر دیکھو دارالامارہ کی چھت پر میرا بھائی مسلم تلوار کے نیچے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شہید کیے گئے، سر کاٹا گیا، جسم کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ آگے منزل پر حسین بڑھے، قافلہ رکا، دو شخص نظر آئے، کہ عباس ان کو بلا کے لاؤ، یہ کوفے سے آ رہے ہیں۔ دونوں شخص آئے، کہ کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہ ہم سب کے سامنے نہیں بتائیں گے، خیمے سے ذرا ہٹ جائیے، خواتین ہیں خیمے میں، میری بات سب سن نہیں سکیں گے۔ حسین ان دونوں کو لے کر کنارے آ گئے، خیمے سے کچھ دور آ گئے۔ کہ تم جب چلے تھے کوفے میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا آقا ہم جب کوفے سے چلے تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے لڑکے کوفے کی سڑکوں پہ مسلم کی لاش کو کھینچتے پھر رہے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں آپ واپس چلے جائیے۔ بس یہ سن کر حسین خیمے میں واپس آئے اور آواز دی، کہاں ہے مسلم کی بچی حمیدہ؟ پہلے بہن رقیہ کو تسلی دی اور پھر جب مسلم کی چھوٹی سی بچی جو جناب سکینہ کے برابر ہے اس کو جناب زینب گود میں لے کے آئیں، امام حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر کہا زینب پچھلی منزل پر ہم نے 2 بندے خریدے تھے، وہ لے آؤ۔ جناب زینب وہ گوشوارے لائیں، اپنے ہاتھ سے بچی کے کان میں بندے پہنائے۔ بچی پلٹ کے حسین کی طرف دیکھنے لگی، کہا بابا آپ تو ایسے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ اب یہ خیال رکھیے گا کہ بچی حسین کی بھتیجی بھی ہے اور بھانجی بھی ہے، لیکن میں کہوں گا آقا مسلم کی بچی پر اتنی شفقت کے بندے پہنائے، مگر ہائے شام غریبہ کے وقت آپ کی بیٹی سکینہ کے کانوں سے بندے لیے نہیں گئے بلکہ چھینے گئے۔
چھین کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلم کی خبر کا آنا تھا کہ رات بھر مسلم کا ماتم ہوا۔ جناب رقیہ، عباس اور حسین کی بہن، سسکیاں لے رہی تھیں لیکن دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ لیکن جب بیٹی کو دیکھا کہ حسین نے شفقت سے ہاتھ پھیرا سر پر، چیخ نکل گئی جناب رقیہ کی۔ چیخ مار کے روئی تو ایک بار پردے کو الٹ کر عباس اندر آئے اور قریب آ کر کہا، بہن بہادر بھائی زندہ ہے، عباس جیسا بھائی زندہ ہے اور اس طرح تڑپ کے رو رہی ہو تو بہن کو کتنا آسرا ہوا ہوگا کہ اگر شوہر مار ڈالا گیا تو میرا عباس جیسا بھائی تو ہے۔ لیکن ذرا آپ سوچئے، جب عباس کے شانے کٹے ہوں گے تو بی بی رقیہ پہ کیا گزری ہوگی، بی بی رقیہ پہ کیا گزری ہوگی۔ اور وہ مظلوم بی بی ہے رقیہ کہ اتنا بھرا گھر کسی بی بی کا نہیں ہے، 4 بیٹے، شوہر مسلم، حسین جیسا بھائی، عباس جیسا بھائی، بھرا گھر لے کر چلی ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے گھر کیسے اجڑ گیا۔ آخری جملہ میں ادا کر رہا ہوں مصائب کا، اب ذاکر آئیں گے اور وہ پیش کریں گے۔ میں پڑھ چکا جو کچھ مجھے پڑھنا تھا، لیکن آخری جملہ سن لیجئے۔ بھرے گھر کی بی بی، دیکھتے ہی دیکھتے شوہر مارا گیا، کربلا آ گئی، صبح ہوئی تو 2 بیٹوں کی لاشیں آ گئیں، جو 2 بڑے بیٹے تھے ان کی لاشیں آ گئیں اون محمد سے پہلے، بیٹے بھی گزر گئے۔ 2 بیٹے شوہر کے ساتھ کیے تھے، پھر اطمینان کہ 2 بیٹے شوہر کے ساتھ گئے تھے کہیں زندہ ہوں گے۔ مسلم مارے گئے، بچوں کو تو رکھ لیا ہوگا، یتیم بچوں کو لوگوں نے، مسلمان امت ہے، جہاں بچے گئے ہوں گے بچ گئے ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اور پھر عباس کے شانے بھی کٹ گئے، اور پھر حسین بھی شہید ہو گئے۔ بی بی کا پورا گھر اجڑ گیا، لیکن ایک آسرا ہے بی بی کو، شوہر مارا گیا، پورا گھر مارا گیا، بھائی مارے گئے، 2 بچے کہیں زندہ رہ گئے ہیں۔ جب اسیر ہو کر کوفے کے بازار میں آئیں تو مسلم کا لاشا نظر پڑا، تو اس وقت پکار کے یہ کہا، اے میرے سرتاج، گھر تو پورا اجڑ گیا، 2 بچے میرے ساتھ لیے تھے تم نے، ان دونوں کے سر میں لائی ہوں، وہ نیزے پہ بلند ہے، لیکن وارث 2 بچے میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے، وہ بچے کہاں گئے؟ لاشیں مسلم تڑپنے لگی اور کوئی جواب نہ آیا کہ رقیہ بی بی کے 2 بچے کہاں گئے۔ ماتم حسین۔